अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इमाम के पीछे जमाअत से नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, मुक्तदी क्या कुछ पढ़ेगा और कहाँ खामोश रहेगा, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए बहुत से लोग गलतियाँ कर जाते हैं। कुछ गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि जिनकी वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। आज मैं यही चंद मसाइल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इससे कबल आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का सही तरीका, देखिए कोई भी नमाज़ पढ़ रहे हो आप, उस नमाज की नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर नीयत के नमाज नहीं होती। और नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नीयत करना ये कोई ज़रूरी और लाजिम नहीं है, मुस्तहब है। सबसे पहले उस नमाज की नीयत करेंगे। इमाम साहब इमामत की नीयत करेंगे, आप इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने की नीयत कर लेंगे। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। मुक़्तदी के लिए भी हुक्म यही है कि वो भी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज को शुरू करें। लेकिन यहाँ पर एक गलती जो बहुत सारे लोग कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती, वो ये गलती है कि जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो बहुत से लोग इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर लेते हैं। अगर किसी मुक़्तदी ने इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कह लिया, यानी इमाम अभी अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह उसने कहा इमाम ने, और मुक़्तदी ने अल्लाहु अकबर लफ्ज़ आखिरी अकबर भी कह लिया, तो अब उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी, अब उसकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर इस गलती का ख्याल किया जाए कि जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह लें तो उसके बाद फिर मुक़्तदी अल्लाहु अकबर कहे। साथ भी कह सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखा जाए कि इमाम के अल्लाहु अकबर कह लेने से पहले मुक़्तदी अल्लाहु अकबर ना कहे। अगर मुक़्तदी अल्लाहु अकबर कह लेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर इस तरह कभी हो जाए तो दोबारा शुरू से जो है वो तकबीर कहकर नमाज में शामिल हो जाए। अब यहाँ पर तकबीर तहरीमा में जो गलती की जाती है वो यही है कि इमाम से पहले अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू कर ली जाती है, जिसकी वजह से नमाज नहीं होती। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अब इमाम साहब जब नमाज शुरू करेंगे तो सबसे पहले सना पढ़ेंगे। इमाम भी सना पढ़ेगा, मुक़्तदी के लिए भी हुक्म यही है कि वो भी सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब क़िराअत शुरू करेंगे। अब मुक़्तदी के लिए हुक्म ये है कि अगर उसने सना पढ़ ली तो अब वो खामोश हो जाए। आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये मुक़्तदी नहीं पढ़ेगा, सिर्फ सना पढ़ेगा। अगर सना पढ़ ली, इमाम ने अभी क़िराअत शुरू नहीं की, तो वो खामोश करा रहे। अगर इमाम साहब ने पढ़ ली और मुक़्तदी ने अभी ख़त्म नहीं की थी, तो अब मुक़्तदी के लिए हुक्म यह है कि जैसे ही इमाम साहब क़िराअत शुरू करें तो फ़ौरन वहीं खामोश हो जाए। भले उसकी सना ख़त्म नहीं हुई, वो अपनी सना को ख़त्म ना करे, फ़ौरन खामोश हो जाए, क़िराअत सुने खामोशी के साथ। उसी वक़्त भले उसका एक लफ्ज़ ही क्यों ना रहता हो, वो फ़ौरन खामोश हो जाएगा। यही हुक्म है। बहुत से लोग पढ़ते रहते हैं कि सना ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर खामोश होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब इमाम साहब क़िराअत शुरू करें तो मुक़्तदी के लिए हुक्म यही है कि वो खामोश होकर इमाम की क़िराअत सुने। उसके बाद इमाम साहब क़िराअत करेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। मुक़्तदी खामोशी के साथ क़िराअत सुनेगा। क़िराअत ख़त्म हो जाने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। अब मुक़्तदी के लिए भी हुक्म यही है कि वो भी अल्लाहु अकबर कहकर इमाम के पीछे रुकू में जाए। बहुत से लोग यहाँ पर तकबीर नहीं कहते, बग़ैर तकबीर कहे रुकू में चले जाते हैं। नमाज हो जाती है लेकिन बेहतर नहीं है। मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। ये बहुत से लोग तकबीर नहीं कहते। अब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा पढ़ें या 7 मरतबा, जितनी मरतबा भी हो। उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े होंगे। अब मुक़्तदी के लिए भी हुक्म यही है कि वो भी खड़ा हो जाए, और रुकू से जब खड़ा हो तो मुक़्तदी पढ़ेगा रब्बना लकल हम्द। उसके बाद इमाम साहब सजदे के लिए तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब सजदे में जाएंगे। मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कहते हुए, यानी वो भी तकबीर कहकर सजदे में जाए। तकबीर कहकर सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे या 5 मरतबा या 7 मरतबा। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठेंगे, बैठेंगे। मुक़्तदी भी उठकर बैठ जाए।
دوسرا سجدہ اسی طرح پھر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب دوسرا سجدہ کریں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے اور تسبیح پڑھے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اب مقتدی کچھ بھی نہیں پڑھے گا، خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ امام صاحب جو ہیں خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بلند آواز والی قرات کرنی ہوگی تو بلند آواز سے قرات شروع کر لیں گے، بلند آواز سے قرات کریں گے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اب بھی اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے تھے، رکوع کی تسبیح، اور پھر اسی طرح سجدے میں سجدے کی تسبیح۔ اب جب دو سجدے ہو جائیں گے تو یہ دو رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر التحیات میں بیٹھیں گے، قاعدہ اولیٰ میں یہاں پر التحیات پڑھی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر امام صاحب نے التحیات پڑھ لی، ختم کر لی، تو وہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی ہو، 2 رکعت والی ہے تو پھر التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے اور پھر نماز ختم کر دیں گے سلام پھیر کر۔ لیکن اگر 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے تو اب اگر مقتدی نے پڑھ لیا التحیات، امام ابھی کھڑا نہیں ہوا، اس نے تکبیر نہیں کی کھڑا ہونے کے لیے، تو امام جب پڑھ لے گا تو وہ تکبیر کہہ کر کھڑا ہوگا۔ اگر مقتدی نے پڑھ لیا تو وہ خاموش بیٹھ جائے، اگر نہیں پڑھا، امام نے پہلے پڑھ لی التحیات اور وہ کھڑا ہو گیا امام، تو اب مقتدی اس کو بغیر ختم کیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر التحیات پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی التحیات کو ختم کرے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو، اگر اس کو یہ خطرہ ہو کہ میں اگر التحیات ختم کروں گا تو امام دوبارہ تیسری رکعت کے رکوع میں چلا جائے گا، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ختم کر کے اپنے التحیات کو وہیں چھوڑ دے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام میں کھڑا ہو جائے تیسری رکعت میں۔ لیکن اگر اسے پتہ ہے کہ میں ختم کر لوں گا، مجھے قیام مل جائے گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی التحیات کو ختم کرے، التحیات پڑھ کر ختم کرے، اس کے بعد پھر کھڑا ہو۔ اب تیسری رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں امام صاحب خاموشی کے ساتھ قرات کریں گے، اس کے بعد پھر رکوع اور سجود، یہ 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں رکوع اور سجود کیے تھے، تسبیحات بھی پڑھیں گے، تکبیرات بھی کہیں گے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت بھی اسی طرح ہی ادا کریں گی، امام صاحب کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، مقتدی قرات نہیں کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ آہستہ آواز والی قرات ہو یا پھر بلند آواز سے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، صرف ثنا پڑھے گا پہلی رکعت میں، اس کے بعد رکوع اور سجدے کی تسبیح اور التحیات پڑھے گا۔ اب چوتھی رکعت جب مکمل ہوگی تو قاعدہ اخیر میں بیٹھیں گے۔ اب یہاں پر قاعدہ اخیر میں بیٹھیں گے تو التحیات مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، درود پاک مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا، اسی طرح دعا امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا، یعنی اگر اس نے پڑھ لیا، امام صاحب نے پڑھ لیا اور مقتدی نے ابھی ختم نہیں کیا، تو اب وہ انتظار نہ کرے، اب وہ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، اسی طریقے سے۔ لیکن اگر پڑھ لیا تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے، امام صاحب کا انتظار کرے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کسی نے التحیات نہیں پڑھی، وہ خاموش رہا جان بوجھ کر، تو اس طرح نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ یہ تھا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور چند غلطیاں، اور ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ امام صاحب، یعنی آپ لیٹ پہنچے جماعت میں اور امام صاحب رکوع کی حالت میں ہیں، بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں، اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، تو اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلدی آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ امام صاحب سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی، اس رکعت کو آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا۔ نماز تو ہو جائے گی، نماز شامل ہو جائیں گے آپ، لیکن وہ رکعت نہیں گنتی میں آئے گی، وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ رکعت تب شمار کی جائے گی جب امام کو آپ رکوع میں پا لیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اگر آپ رکوع میں پا لیتے ہیں امام کو
تب تو آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر رکعت نہیں پا سکتے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، تو اب وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، نماز آپ کی شروع ہو جائے گی، نماز پڑھتے رہیں۔ آخر میں جب امام صاحب قعدہ یقین میں سلام پھیریں گے تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ اسی رکعت کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں تو جلدی جلدی لوگ آتے ہیں اور رکوع میں ہی پا لیتے ہیں، لیکن غلطی کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر ویسے ہی جو ہے رکوع میں چلے گئے، رکوع والی تکبیر جو اللہ اکبر کہنی ہے وہ نہیں کہتے۔ اگر اس طرح کسی نے کہا، یعنی اس طرح کسی نے کر لیا، اس نے رکوع والی تکبیر نہ کہی، تو اب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، دونوں تکبیر کہنا لازم ہے، یعنی ایک تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع والی تکبیر کہنا بھی یہ ضروری ہے، اگر کسی نے نہیں کہی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔